اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال مدینے میں نازل ہوئی اور اس کی 75 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ سورہ انفال 9ویں سپارے میں شروع ہوتی ہے اور اس کی تفسیر ہے۔ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا اس کے متعلق صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نزاع تھی۔ نوجوان جو آگے بڑھ کر لڑے تھے وہ کل مال غنیمت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ پرانے لوگ جو نوجوانوں کی پشت پر تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے سہارا لگانے سے فتح ہوئی، لہٰذا غنیمت ہم کو ملنی چاہیے۔ ایک جماعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی تھی وہ اپنے کو اس مال کا مستحق سمجھتی تھی۔ ان آیات میں بتلا دیا کہ فتح صرف اللہ کی مدد سے ہے، کسی کا سہارا اور زور و پیش نہیں۔ سو مال کا مالک خدا ہے، پیغمبر اس کے نائب ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی معرفت حکم دے اسی کے موافق غنیمت تقسیم ہونی چاہیے۔ اس حکم کی تفصیل آگے آئے گی۔ پکے مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر معاملے میں خدا سے ڈریں، آپس میں صلح و آشتی سے رہیں، ذرا سی بات پر جھگڑے نہ ڈالیں، اپنی آراء و جذبات سے قطع نظر کر کے محض خدا اور رسول کا حکم مانیں۔ جب خدا کا نام درمیان میں آ جائے ہیبت و خوف سے کانپ اٹھیں، آیات و احکام الہی سن کر ان کا ایمان و یقین زیادہ مضبوط ہوتا رہے، اس قدر مضبوط و قوی ہو جائے کہ ہر معاملے میں ان کا اصلی بھروسہ اور اعتماد بجز خدا کے کسی پر باقی نہ رہے، اسی کے سامنے عبودیت جھکائیں، اسی کے نام پر مال و دولت خرچ کریں، غرض عقیدہ خلق، عمل اور مال ہر چیز سے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں رہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو سچا اور پکا ایماندار کہا جا سکتا ہے جو خدا کے یہاں اپنے اپنے درجے کے موافق بڑے بڑے مقامات و مراتب قرب پر فائز ہوں گے، جنہیں معمولی کوتاہیوں سے درگزر کر کے عزت کی روزی سے سرفراز کیا جائے گا۔ یعنی سوچو کہ اس جنگ بدر میں شروع سے آخر تک کس طرح حق تعالیٰ کی تحریک و تائید اور امداد و توفیق مسلمانوں کے حق میں کار فرما رہی۔ خدا ہی تھا جو نصرت دین اسلام کے حق سچے وعدے کر کے اپنے نبی کو ایک امر حق یعنی کفار کے ساتھ جہاد کرانے کے لیے مدینہ سے باہر بدر کے میدان میں اس وقت لے آیا جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی لشکر قریش سے نبرد آزمائی کرنے پر راضی نہ تھی۔ یہ لوگ ایسی سچی اور طے شدہ چیز میں پس و پیش کر رہے ہیں اور حجتیں نکال رہے تھے جس کی نسبت بذریعہ پیغمبر انہیں ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ یقیناً خدا کی فرمائی ہوئی اٹل بات ہے، یعنی اسلام و پیروان اسلام کا بذریعہ جہاد غالب و منصور ہونا۔ ابو جہل کے لشکر سے مقابلہ کرنا ان کو اس قدر شاق اور گراں تھا جیسے کسی شخص کو آنکھوں دیکھتے موت کے منہ میں جانا مشکل ہے۔ تاہم خدا اپنی توفیق سے ان کو میدان جنگ میں لے گیا اور اپنی امداد سے مظفر و منصور واپس لایا۔ بس جیسے خدا ہی کی مدد سے از اول تا آخر یہ مہم سر ہوئی، مال غنیمت بھی اسی کا سمجھنا چاہیے۔ وہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے جہاں بتلائے وہاں خرچ کرو۔ میں نے اپنی تقریر میں صرف تشبیہ کے لیے نہیں لیا بلکہ ابو حیان کی تحقیق کے موافق معنی تعلیل پر مشتمل رکھا ہے، جیسے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم میں علماء نے تصریح کی ہے۔ آیات کے مضمون کو میں نے الانفال للہ و رسول کا ایک سبب قرار دیا ہے۔ ابو حیان کی طرح وغیرہ مقدر نہیں مانا نے اس تقریر آیت میں صاحب روح المانی کی تصریح کے موافق اشارہ کر کیا ہے کہ میں صرف آن خروج من البیت مراد نہیں بلکہ خروج من البیت سے دخول فی الجہاد تک ممتد اور وسیع زمانہ مراد ہے، جس میں لکارہون یجادلونک فی الحق وغیرہ سب احوال کا وقوع ہوا۔ ایک فریق کی کراہیت تو عین خروج من المدینہ ہی کے وقت ظاہر ہو گئی، جسے ہم صحیح مسلم اور طبری کے حوالے سے سورۃ الانفال کے پہلے فائدے میں بیان کر چکے، اور مجادلہ کی صورت میں غالباً آگے چل کر لشکر کی اطلاع ملنے پر مقام صفرا میں پیش آئی۔ اس کے سمجھ لینے سے بعض مبطلین کے مغالطات کا استحصال ہو جائے گا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو کہ کانٹا نہ چبھے اور بہت سا مال ہاتھ آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ اس چھوٹی سی بے سر و سامان جماعت کو کثیر التعداد اور مرتب و پرشوکت لشکر سے
بھڑا کر اپنی باتوں سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے، تاکہ اس طرح اس کے وعدوں کی سچائی حیرت انگیز مقام طریقہ پر ظاہر ہو کر سچ کا سچ اور جھوٹ کا جھوٹ ہونا کفار کے علل رغم صاف صاف آشکارا ہو جائے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر میں قریش کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 70 ہی قید ہوئے۔ اس طرح کفر کی کمر ٹوٹ گئی اور مشرکین مکہ کی بنیادیں ہل گئیں۔ اسی طرح کی آیت آل عمران پارہ لن تنالو کے ربا پر گزر چکی۔ وہاں کے فوائد ملاحظہ کیے جائیں، البتہ اس جگہ فرشتوں کی تعداد 3 سے 5 ہزار تک بیان کی گئی تھی۔ اگر واقعہ ایک ہے تو کہا جائے گا کہ اول 1,000 کا دستہ آیا ہوگا، پھر اس کے پیچھے دوسرے دستے آئے ہوں گے جن کی تعداد 3 سے 5 ہزار تک پہنچی۔ شاید لفظ مردفین میں اسی طرف اشارہ ہو۔ بدر کا معرکہ فی الحقیقت مسلمانوں کے لیے بہت ہی سخت آزمائش اور عظیم الشان امتحان کا موقع تھا۔ وہ تعداد میں تھوڑے تھے، بے سر و سامان تھے، فوجی مقابلے کے لیے تیار ہو کر نہ نکلے تھے۔ مقابلے پر ان سے تگنی تعداد کا لشکر تھا جو پورے ساز و سامان سے کبر و غرور کے نشے میں سرشار ہو کر نکلا تھا۔ مسلمانوں اور کافروں کی یہ پہلی ہی قابل ذکر ٹکر تھی۔ پھر صورت ایسی پیش آئی کہ کفار نے پہلے سے اچھی جگہ اور پانی وغیرہ پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان نشیب میں تھے، ریت بہت زیادہ تھی جس میں چلتے ہوئے پاؤں دھنستے تھے، گرد و غبار نے الگ پریشان کر رکھا تھا۔ پانی نہ ملنے سے ایک طرف غسل و وضو کی تکلیف، دوسری طرف تشنگی ستا رہی تھی۔ یہ چیزیں دیکھ کر مسلمان ڈرے کہ بظاہر آثار شکست کے ہیں۔ شیطان نے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ اگر واقعی تم خدا کے مقبول بندے ہوتے تو ضرور تائید ایزدی تمہاری طرف ہوتی اور ایسی پریشان کن اور یاس انگیز صورتحال پیش نہ آتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قدرت کاملہ سے زور کا مے برسایا جس سے میدان کی ریت جم گئی۔ غسل و وضو کرنے اور پینے کے پانی کی افراط ہو گئی، گرد و غبار سے نجات ملی۔ کفار کا لشکر جس جگہ تھا وہاں کیچڑ اور پھسلن سے چلنا پھرنا دشوار ہو گیا۔ جب یہ ظاہری پریشانیاں دور ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر ایک قسم کی غنودگی طاری کر دی۔ آنکھ کھولی تو دلوں سے سارا خوف و ہراس جاتا رہا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عریش میں مشغول و دعا رہے۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیف سی غنودگی طاری ہوئی۔ جب اس سے چونکے تو فرمایا، خوش ہو جاؤ کہ جبرائیل تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ عریش سے باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر جاری تھا۔ بہرحال اس باران رحمت نے بدن کو، احداث اور دلوں کو شیطان کے وساوس سے پاک کر دیا۔ ادھر ریت کے جم جانے سے ظاہری طور پر قدم جم گئے اور اندر سے ڈر نکل کر دل مضبوط ہو گئے۔ جنگ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس معرکے میں خود ابلیس العین کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں ممثل ہو کر ابو جہل کے پاس آیا اور مشرکین کے خوب دل بڑھائے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا اور میرا سارا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے بڑا بھاری لشکر شیاطین کا تھا۔ یہ واقعہ آگے آئے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کمک پر شاہی فوج کے دستے جبرائیل و میکائیل کی کمانڈ میں یہ کہہ کر بھیجے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر شیاطین آدمیوں کی صورت میں مشکل ہو کر کفار کے حوصلے بڑھا رہے ہیں اور ان کی طرف سے لڑنے کو تیار ہیں اور مسلمانوں کے قلوب کو وسوسے ڈال کر خوفزدہ کر رہے ہیں، تو تم مظلوم و ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ ادھر تم ان کی ہمت بڑھاؤ گے، ادھر میں کفار کے دلوں میں دہشت اور رعب ڈال دوں گا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر ان ظالموں کی گردنیں مارو اور پور پور کاٹ ڈالو، کیونکہ آج ان سب جنی و انسی کافروں نے مل کر خدا اور رسول سے مقابلے کی ٹھہرائی ہے، سو انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا کے مخالفوں کو کیسی سخت سزا ملتی ہے۔ آخرت میں جو سزا ملے گی اصل تو وہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ لیں اور عذاب الہی کا مزہ چکھ لیں۔ روایات میں ہے کہ بدر میں ملائکہ کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے یہ ایک نمونہ دکھا دیا کہ اگر کبھی شیاطین الجن الانس ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو وہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقے سے فرشتوں کی کمک پہنچا سکتا ہے۔
باقی ویسے تو فتح و غلبہ بلکہ ہر چھوٹا بڑا کام خدا ہی کی مشیت و قدرت سے انجام پاتا ہے، اسے نہ فرشتوں کی احتیاج ہے نہ آدمیوں کی، اور اگر فرشتوں ہی سے کوئی کام لے تو ان کو وہ طاقت بخشی ہے کہ تنہا ایک فرشتہ بڑی بڑی بستیوں کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے۔ یہاں تو عالم تکلیف و اسباب میں ذرا سی تنبیہ کے طور پر شیاطین کی غیر معمولی دوڑ و دھوپ کا جواب دینا تھا اور بس۔ جہاد میں سے نکل کر بھاگنا اور لڑائی میں کفار کو پیٹھ دکھانا بہت سخت گناہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ اگر کافر تعداد میں مسلمانوں سے دگنے ہوں اس وقت تک فقہا نے پیٹھ پھیرنے کی اجازت نہیں دی، یعنی اگر پسپائی کسی جنگی مصلحت سے ہو، مثلا پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا زیادہ مؤثر ہے، یا ایک جماعت سپاہیوں کی مرکزی فوج سے جدا ہو گئی، وہ اپنے بچاؤ کے لیے پسپا ہو کر مرکز سے ملنا چاہتی ہے، تو ایسی پسپائی جرم نہیں، گناہ اس وقت ہے جبکہ پسپائی محض لڑائی سے جان بچا کر بھاگنے کی نیت سے ہو۔ جب جنگ کی شدت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں لشکر کفار کی طرف پھینکیں اور 3 مرتبہ شاہت الوجوہ فرمایا۔ خدا کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں پہنچے، وہ سب آنکھیں ملنے لگے۔ ادھر سے مسلمانوں نے فوراً دھاوا بول دیا۔ آخر بہت سے کفار کھیت رہے اسی کو فرماتے ہیں کہ کو بظاہر کنکریاں تم نے اپنے ہاتھ سے پھینکی تھیں، لیکن کسی بشر کا یہ فعل عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا کہ مٹھی بھر کنکریاں ہر سپاہی کی آنکھ میں پڑ کر ایک مسلح لشکر کی ہزیمت کا سبب بن جائیں۔ یہ صرف خدائی ہاتھ تھا جس نے مٹھی بھر سنگریزوں سے فوجوں کے منہ پھیر دیے۔ تم بے سر و سامان قلیل التعداد، مسلمانوں میں اتنی قدرت کہاں تھی کہ محض تمہارے زور و بازو سے کافروں کے ایسے منڈ مارے جاتے۔ یہ تو خدا ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس نے ایسے متکبر سرکشوں کو فنا کی گھاٹ اتارا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بظاہر کام تمہارے ہاتھوں سے لیا گیا اور ان میں وہ فوق العادت قوت پیدا کر دی جسے تم اپنے کسب و اختیار سے حاصل نہ کر سکے تھے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ خدا کی قدرت ظاہر ہو اور مسلمانوں پر پوری مہربانی اور خوب طرح احسان کیا جائے۔ بے شک خدا مومنین کی دعا و فریاد کو سنتا اور ان کے افعال و احوال کو بخوبی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ مقبول بندوں پر کس وقت کس عنوان سے احسان کرنا مناسب ہے۔ یعنی اس وقت بھی خدا نے کفار مکہ کے سب منصوبے خاک میں ملا دیے اور آئندہ بھی ان کی تدبیروں کو سست کر دیا جائے گا۔ یہ خطاب کفار مکہ کو ہے۔ وہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، یعنی ہمارے تمہارے درمیان یہ فیصلہ کب ہوگا؟ سو پورا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، مگر ایک طرح کا فیصلہ آج میدان بدر میں بھی تم نے دیکھ لیا کہ کیسے خارق عادت طریق سے تم کو کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے سزا ملی۔ اب اگر نبی علیہ السلام کی مخالفت اور کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہے، ورنہ اگر پھر اسی طرح لڑائی کرو گے تو ہم بھی پھر اسی طرح مسلمانوں کی مدد کریں گے اور انجام کار تم ذلیل و خوار ہوگے۔ جب خدا کی تائید مسلمانوں کے ساتھ ہے تو تمہارے جتھے اور جماعتیں خواہ کتنی ہی تعداد میں ہوں کچھ کام نہ آئیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ ابو جہل وغیرہ نے مکے سے روانگی کے وقت کعبے کے پردے پکڑ کر دعا کی تھی کہ خداوند دونوں فریق میں جو اعلیٰ و اکرم ہو اسے فتح دے اور فساد مچانے والے کو مغلوب کر۔ فقط جاءکم الفتح میں اس کا بھی جواب ہو گیا کہ جو واقعی اعلیٰ و افضل تھے ان کو فتح مل گئی اور مفسد و ذلیل و رسوا ہوئے۔ پہلے فرمایا تھا کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اب ایمان والوں کو ہدایت فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ خدا اور رسول کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے جس سے وہ خدا کی نصرت و حمایت کے مستحق ہوں۔ سو بتلا دیا کہ ایک مومن صادق کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیتاً خدا اور رسول کا فرما بردار ہو، احوال و حوادث خواہ کتنا ہی اس کا منہ پھیرنا چاہے، مگر خدا کی باتوں کو جب وہ سن کر سمجھ چکا اور تسلیم کر چکا تو قولاً و فعلاً کسی حال ان سے منہ نہ پھیرے۔ یعنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، حالانکہ وہ سننا ہی کیا جو آدمی سیدھی سی بات کو سن کر سمجھے نہیں یا سمجھ کر قبول نہ کرے۔ پہلے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں۔ مشرکین مکہ کا قول آگے آتا ہے قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، یعنی جو قرآن آپ سناتے ہیں بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی جیسا کلام بنا کر لے آئیں۔ مدینہ کہ منافقین کا تو شیوہ یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کے سامنے زبانی اقرار کر گئے اور دل سے اسی طرح منکر رہے۔ بہرحال مومن و صادق کی شان ان یہود اور مشرکین و منافق کی طرح نہ ہونی چاہیے، اس کی شان یہ ہے کہ دل سے، زبان سے، عمل سے حاضر و غائب احکام الہیہ اور فرامین نبویہ پر نثار ہوتا رہے، جنہیں خدا نے بولنے کو زبان، سننے کو کان اور سمجھنے کو دل و دماغ دیے تھے، پھر انہوں نے
یہ سب قوتیں معطل کر دیں، نہ زبان سے حق بولنے اور حق کو دریافت کرنے کی توفیق ہوئی، نہ کانوں سے حق کی آواز سنی، نہ دل و دماغ سے حق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ غرض خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اس اصلی کام میں صرف نہ کیا جس کے لیے فی الحقیقت عطا کی گئی تھیں۔ بلا شبہ ایسے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یعنی اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں بھلائی کی جڑ ہی نہیں، کیونکہ حقیقی بھلائی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب اس کے دل میں طلب حق کی سچی تڑپ اور نور ہدایت قبول کرنے کی لیاقت ہو۔ جو قوم طلب و حق کی روح سے یکسر خالی ہو چکی اور اس طرح خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو اپنے ہاتھوں برباد کر چکی ہو، رفتہ رفتہ اس میں قبول حق کی لیاقت وہ استعداد بھی نہیں رہتی۔ اسی کو فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں قبول خیر و ہدایت کی لیاقت نہیں دیکھی۔ اگر ان میں کچھ بھی لیاقت دیکھتا تو اپنی عادت کے موافق ضرور ان کو اپنی آیتیں سنا کر سمجھا دیتا۔ باقی بحالت موجودہ اگر انہیں آیات سنا اور سمجھا دی جائیں تو یہ ضدی اور مائن لوگ سمجھ کر بھی تسلیم اور قبول کرنے والے نہیں۔ یعنی خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد وغیرہ، اس میں اثر تاپا تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ بس مومنین کی شان یہ ہے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں، جس وقت اور جدھر وہ بلائیں سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچیں۔ یعنی حکم بجا لانے میں دیر نہ کرو، شاید تھوڑی دیر بعد دل ایسا نہ رہے۔ اپنے دل پر آدمی کا قبضہ نہیں بلکہ دل خدا کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے پھیر دے۔ بے شک وہ اپنی رحمت سے کسی کا دل ابتداء نہیں روکتا، نہ اس پر مہر کرتا ہے۔ جب بندہ امتثال احکام میں سستی اور کاہلی کرتا رہے تو اس کی جزا میں روک دیتا ہے، یا حق پرستی چھوڑ کر ضد و عناد کو شیوا بنا لے تو مہر کر دیتا ہے۔ قضا فی الموضع پاس نے کو بیان قرب کے لیے کہا، یعنی حق تعالیٰ بندے سے اس قدر قریب ہے کہ اس کا دل بھی اتنا قریب نہیں۔ تو خدا کی حکم برداری سچے دل سے کرو۔ خدا تم سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے احوال و سرائر پر مطلع ہے۔ خیانت اس کے آگے نہیں چل سکے گی، اسی کے پاس سب کو جمع ہونا ہے، وہاں سارے مکنونات و سرائر کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ یعنی فرض کیجئے ایک قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا وتیرہ اختیار کر لیا۔ کچھ لوگ جو اس سے علیحدہ رہے انہوں نے مداحنت برتی، نہ نصیحت کی، نہ اظہار نفرت کیا، تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم اور یہ خاموش مداحن سب آ جائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس میں شامل ہوں گے، کوئی نہ بچے گا۔ اس تفسیر کے موافق آیت سے مقصود یہ ہوگا کہ خدا اور رسول کی حکم برداری کے لیے خود تیار رہو اور نافرمانوں کو نصیحت و فہمائش کرو، نہ مانے تو بیزاری کا اظہار کرو۔ باقی حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ مسلمانوں کو ایسے فساد و گناہ سے بالخصوص بچنا چاہیے جس کا خراب اثر گناہ کرنے والے کی ذات سے مستدعی ہو کر دوسروں تک پہنچتا ہے۔ پہلے فرمایا تھا کہ خدا اور رسول کا حکم ماننے میں ادنیٰ تاخیر اور کاہلی نہ کرے، کہیں دیر کرنے کی وجہ سے دل نہ ہٹ جائے۔ اب تنبیہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک لوگ کاہلی کریں گے تو عام لوگ بالکل چھوڑ دیں گے تو رسم بد پھیلے گی، اس کا وبال سب پر پڑے گا۔ جیسے جنگ میں دلیر سستی کریں تو نامرد بھاگ ہی جائیں گے، پھر شکست پڑے تو دلیر بھی نہ تھام سکیں گے۔ یعنی اپنی قلت و ضعف کو خیال کر کے خدا کا حکم جہاد ماننے میں سستی مت دکھلاؤ۔ دیکھو ہجرت سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی تمہاری تعداد تھوڑی تھی، سامان بھی نہ تھا، تمہاری کمزوری کو دیکھ کر لوگوں کو طمع ہوئی تھی کہ تم کو ہضم کر جائیں۔ تمہیں ہر وقت یہ خدشہ رہتا تھا کہ دشمنان اسلام کہیں نوچ کھسوٹ کر نہ لے جائیں، مگر خدا نے تم کو مدینے میں ٹھکانہ دیا، انصار و مہاجرین میں عدیم النظیر رشتہ و مواخات قائم کر دیا، پھر معرکہ بدر میں کیسی کھلی ہوئی غیبی امداد پہنچائی، کفار کی جڑ کاٹ دی، تم کو فتح الگ دی، مال غنیمت اور فدیہ سارا الگ دیا، غرض حلال طیب ستھری چیزیں اور انواع اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنے رہو۔ خدا اور رسول کی خیانت یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کی جائے، زبان سے اپنے کو مسلمان کہیں اور کام کفار کے کریں، یا جس کام پر خدا اور رسول نے مامور کیا ہو اس میں دغل و فصل کیا جائے یا مال غنیمت میں چوری کی جائے۔ بہرحال ان تمام امانتوں میں جو خدا اور رسول یا بندوں کی طرف سے تمہارے سپرد کی جائیں خیانت سے بچو۔ اس میں ہر قسم کے حقوق اللہ و حقوق العباد آ گئے۔ روایات میں ہے کہ یہود بنی قریظہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی درخواست کی اور یہ کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو بنی النصیر کے ساتھ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، میں تم کو اتنا حق دیتا ہوں کہ سعد بن معاذ کو
حکم بنا لو، جو فیصلہ وہ تمہاری نسبت کر دیں وہ منظور ہونا چاہیے۔ انہوں نے حضرت ابو لبابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے یہاں بلایا اور دریافت کیا کہ تمہاری اس معاملے میں کیا رائے ہے، ہم سعد بن معاذ کی تحکیم منظور کریں یا نہ کریں؟ ابو لبابہ کے اموال اور اہل و عیال بنی قریظہ کے یہاں تھے، اس لیے وہ ان کی خیر خواہی کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے حلقوم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، یعنی اگر سعد بن معاذ کی تحکیم قبول کی تو ذبح ہو جاؤ گے۔ ابو لبابہ یہ اشارہ تو کر گزرے، مگر معاً تنبہ ہوا کہ میں نے خدا اور رسول کی خیانت کی۔ واپس آ کر اپنے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور عہد کیا کہ نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا حتیٰ کہ موت آ جائے، یا اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لے۔ 7-8 دن یوں ہی بندھے رہے، فاقے سے غشی طاری ہو گئی۔ آخر بشارت پہنچی کہ حق تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی۔ کہا خدا کی قسم میں اپنے کو نہ کھولوں گا جب تک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے میری رسی نہ کھولیں۔ آپ تشریف لائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے قیدی کو آزاد کیا۔ ابن عبد البر کا دعویٰ ہے کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر پیش آیا تھا۔ واللہ اعلم۔ آدمی اکثر مال و اولاد کی خاطر خدا کی اور بندوں کی چوری کرتا ہے، اس لیے متنبہ فرمایا کہ امانتداری کی جو قیمت خدا کے آئے وہ یہاں کے مال و اولاد وغیرہ سب چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اگر خدا سے ڈر کر راہ تقویٰ اختیار کرو گے تو خدا تم میں اور تمہارے مخالفوں میں فیصلہ کر دے گا، دنیا میں بھی کہ تم کو عزت دے گا اور ان کو ذلیل یا ہلاک کرے گا جیسے بدر میں کیا، اور آخرت میں بھی کہ تم نعیم و دائم میں رہو گے اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی برکت سے حق تعالیٰ تمہارے دل میں ایک نور ڈال دے گا جس سے تم ذوقاً وجداناً حق و باطل اور نیک و بد کا فیصلہ کر سکو گے۔ اس کے علاوہ ایک بات حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ شاید فتح بدر میں مسلمانوں کے دل میں آیا ہو کہ یہ فتح اتفاقی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی کافروں پر احسان کریں کہ ہمارے گھر بار اور اہل عیال کو مکے میں نہ ستائیں۔ پہلی آیت میں خیانت کو منع فرمایا اور دوسری آیت میں تسلی دی کہ آگے فیصلہ ہو جائے گا، تمہارے گھر بار کافروں میں گرفتار نہ رہیں گے۔ ہجرت سے پیشتر کفار مکہ نے ندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کیا جائے۔ انہوں نے ساری قوم کو پریشان کر رکھا ہے اور باہر کے کچھ لوگ ان کے دام میں پھنسے جاتے ہیں، کہیں رفتہ رفتہ بڑی طاقت اکٹھی نہ کر لیں جس کا مقابلہ دشوار ہو۔ اس وقت رائیں مختلف تھیں، کوئی کہتا تھا قید کیا جائے اور خوب زخمی کیے جائیں، کسی کی رائے تھی کہ انہیں وطن سے نکال دیا جائے تاکہ ہمیں ہر وقت کے خرخشہ سے نجات ملے۔ آخر میں ابو جہل کی رائے پر فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل عرب میں سے ایک جوان منتخب ہو اور وہ سب مل کر آنے واحد میں ان پر تلوار کا ہاتھ چھوڑیں تاکہ بنی ہاشم سارے عرب سے لڑائی نہ کر سکیں، اور دید دینی پڑے تو تمام قبائل پر تقسیم ہو جائے۔ یہاں تو وہ اشقیاء یہ تدبیریں گھانٹ رہے تھے، ادھر ان کے توڑ میں خدا کی بہترین اور لطیف تدبیر تھی۔ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے اطلاع کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا کر اسی مجمع کی آنکھوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے جمع ہوا تھا خاک جھونکتے ہوئے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی کا بال بینکا نہ ہوا اور دشمن خائب و خاسر رہے۔ پھر جنہوں نے آپ کے قتل کا مشورہ دیا تھا بدر میں وہی قتل کیے گئے۔ اس سے بتلا دیا کہ جب خدا ساتھی ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور جس طرح اس نے اپنے پیغمبر کو بچا لیا تمہارے گھر بار اور اہل و عیال کی بھی جو مکے میں ہیں حفاظت کر سکتا ہے۔ دشمن اگر قوی و است نگہبان قوی تراست۔ نضر بن الحارث کہا کرتا تھا کہ ہم چاہیں تو قرآن جیسا کلام بنا لائیں، اس میں قصے کہانیوں کے سوا کیا رکھا ہے، مگر قرآن تو سب جھگڑوں کا فیصلہ اسی بات پر رکھتا ہے، پھر چاہا کیوں نہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا اگر چلے تو ایک دن میں لندن پہنچے، مگر چلتا نہیں۔ بہرحال پچھلی قوموں کے احوال سن کر کہا کرتے تھے کہ سب قصے کہانیاں ہیں۔ اب بدر میں دیکھ لیا کہ محض افسانے نہ تھے، وعدہ عذاب تم پر بھی آیا جیسے پہلوں پر آیا تھا۔ اس آیت میں مشرکین مکہ کہ انتہائی جہل اور شقاوت و عناد کا اظہار ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ خداوند اگر واقعی یہی دین حق ہے جس کی ہم اتنی دیر اور اس قدر شد و مت سے تکذیب کر رہے ہیں تو پھر دیر کیوں ہے؟
گزشتہ اقوام کی طرح ہم پر بھی پتھروں کا میں کیوں نہیں برسا دیا جاتا، یا اسی طرح کے کسی دوسرے عذاب میں مبتلا کر کے ہمارا استحصال کیوں نہیں کر دیا جاتا۔ کہتے ہیں کہ یہ دعا ابو جہل نے مکے سے نکلتے وقت کعبے کے سامنے کی، آخر جو کچھ مانگا تھا اس کا ایک نمونہ بدر میں دیکھ لیا۔ وہ خود میں 69 سرداروں کے کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ 70 سردار اسیری کی ذلت میں گرفتار ہوئے۔ اسی طرح خدا نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ بے شک قوم لوط کی طرح ان پر آسمان سے پتھر نہیں برسے، لیکن ایک مٹھی سنگریزے جو خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پھینکے تھے، وہ آسمانی سنگباری کا چھوٹا سا نمونہ تھا۔ سنت اللہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر تکذیب انبیاء کی وجہ سے عذاب نازل کرتے ہیں تو اپنے پیغمبر کو ان سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ خدا نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے علیحدہ کر لیا تب مکے والے بدر کے عذاب میں پڑ گئے۔ نزول عذاب سے دو چیزیں مانے ہیں، ایک ان کے درمیان پیغمبر کا موجود رہنا اور دوسرا استغفار، یعنی مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے عذاب اٹک رہا تھا، اب ان پر عذاب آیا۔ اسی طرح جب تک گنہگار نادم رہے اور توبہ کرتا رہے تو قدس اللہ روح نے کئی باز پکڑا نہیں جاتا، اگرچہ بڑے سے بڑا گناہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ گاروں کی پناہ دو چیزیں ہیں، ایک میرا وجود اور دوسرے استغفار، کہ جو معنی مترجم محقق قدس اللہ روح نے کیے بعض مفسرین کے موافق ہیں، لیکن اکثر کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین جس قسم کا خارق عادت عذاب طلب کر رہے تھے جو قوم کا دفتن استحصال کر دے، ان پر ایسا عذاب بھیجنے سے دو چیزیں مانی ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود کہ اس کی برکت سے اس امت پر خواہ امت دعوت ہی کیوں نہ ہو، ایسا خارق عادت مستاصل عذاب نہیں آتا، یوں کسی وقت افراد و احاد پر آ جائے اور وہ اس کے منافی نہیں۔ دوسرے استغفار کرنے والوں کی موجودگی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، جیسا کہ منقول ہے کہ مشرکین مکہ بھی تلبیہ و طواف وغیرہ میں غفرانکا کہا کرتے تھے، باقی غیر خارق معمولی عذاب مثلا قحط یا وبا یا قتل کثیر وغیرہ ہو، اس کا نزول پیغمبر یا بعض مستغفرین کی موجودگی میں بھی ممکن ہے۔ آخر جب وہ لوگ شرارتیں کریں گے تو خدا کی طرف سے تنبیہ کیوں نہ کی جائے گی؟ آگے اسی کو بیان ہے، یعنی عذاب کا نہ آنا ان دو سبب سے ہے جو اوپر مذکور ہوئے، ورنہ تمہاری شرارتیں اور ظلم و شقاوت تو ایسی چیزیں ہیں کہ فوراً عذاب آ جانا چاہیے۔ اس سے زیادہ ظلم کیا ہوگا کہ معاہدین کو حرم شریف میں آنے یا عبادت کرنے سے طرح طرح کے ہیلے تراش کر روکا جائے، بلکہ ان کے وطن مکہ معظمہ سے نکل کر ہمیشہ کے لیے کوشش کی جائے کہ یہ خدا کے پاک باز اور عبادت گزار بندے یہاں نہ آنے پائیں، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ اس کے ظلم کے جواز کے لیے یہ سند پیش کی جاتی ہے کہ ہم حرم شریف کے متولی با اختیار ہیں، جس کو چاہے آنے دیں، جسے چاہے روک دیں، یہ ہمارا حق ہے۔ حالانکہ اول تو یہ حق متولی کو بھی نہیں کہ مسجد میں لوگوں کو نماز و عبادت سے روکے، دوسرے حق تولید کو پہنچتا ہے، تولید ان کو پہنچتا بھی نہیں۔ حرم شریف کے متولی صرف متقی اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، مشرک اور بدمعاش اس کے حقدار نہیں ہو سکتے، لیکن ان میں اکثر اپنی جہالت سے یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اولاد ابراہیم میں اور فلاں قبیلے سے ہیں، تولید کعبہ ہمارا امور کا ہمارا موروثی حق ہے جس کے لیے کوئی خاص شرط و قید نہیں، سو بتلا دیا کہ اولاد ابراہیم میں جو پرہیزگار ہو اس کا حق ہے، ایسے بے انصافوں کا حق نہیں کہ جس سے وہ آپ ناخوش ہوئے نہ آنے دیا۔ یعنی حقیقی نمازیوں کو مسجد سے روکتے ہیں اور خود ان کی نماز کیا ہے؟ کعبے کا برہنہ ہو کر طواف کرنا اور ذکر اللہ کی جگہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا، جیسے آج بھی بہت سی قومیں گھنٹیاں اور ناقوس بجانے کو بڑی عبادت سمجھتی ہیں، غرض نہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں، ان بے معنی اور لغوباتوں کی عبادت قرار دے رکھا ہے۔ بعض نے کہا کہ سیٹیاں اور تالیاں بجانا مسلمانوں کی عبادت میں خلل ڈالنے کے لیے ہوتا تھا، یہ ازراہ استہزاء و تمسخر ایسا کرتے تھے۔ بدر میں 12 سرداروں نے ایک دن اپنے ذمے لیا تھا کہ ہر روز ایک شخص لشکر کو کھانا کھلائے گا، چنانچہ 10 اونٹ روزانہ کسی ایک کی طرف سے ذبح کیے جاتے تھے۔ پھر جب شکست ہوئی تو ہزیمت و خوردہ مجمع نے مکہ پہنچ کر ابو سفیان وغیرہ سے کہا کہ جو مال تجارتی قافلہ لایا ہے وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینے میں صرف کیا جائے، چنانچہ سب راضی ہو گئے۔
سب اس پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح کے خرچ کرنے کا یہاں ذکر ہے۔ جب دنیا میں مغلوب و مقہور و آخرت میں معذب ہوں گے تب افسوس و حسرت سے ہاتھ کاٹیں گے کہ مال بھی گیا اور کامیابی بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اول بدر میں پھر احد وغیرہ میں سب مالی اور جسمی طاقتیں خرچ کر دیکھیں، کچھ نہ کر سکے، آخر ہلاک یا رسوا ہوئے یا نادم ہو کر کفر سے توبہ کی۔ موضح القرآن میں ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غالب کرے گا۔ اس درمیان میں کافر اپنا جان و مال کا زور خرچ کر لیں گے تا نیک و بد جدا ہو جائے، یعنی جن کی قسمت میں اسلام لکھا ہے وہ سب مسلمان ہو چکے ہیں، اور جن کو کفر پہ مرنا ہے وہی اکٹھے دوزخ میں جائیں، یعنی دنیوی اور اخروی دونوں قسم کا نقصان اور خسارہ اٹھایا۔ یعنی اگر اب بھی کفر و طغیان اور عداوت اسلام سے باز آ جائیں اور پیغمبر علیہ السلام کی حلقہ بگوشی اختیار کر لیں تو پہلے حالت کفر میں جو گناہ کر چکے وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ حقوق العباد معاف نہ ہوں گے، ان کا مسئلہ علیحدہ ہے۔ یعنی جس طرح اگلے لوگ پیغمبروں کی تکذیب و عداوت سے تباہ ہوئے اور ان پر بھی تباہی آئے گی، یا یہ مطلب ہے کہ جیسے بدر میں ان کے بھائی بندوں کو سزا دی گئی انہیں بھی سزا دی جائے گی۔ یعنی کافروں کا زور نہ رہے کہ ایمان سے روک سکیں یا مذہب حق کو موت کی دھمکی دے سکیں، جیسا کہ تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی کفار کو غلبہ ہوا مسلمانوں کا ایمان اور مذہب خطرے میں پڑ گیا۔ اسپین کی مثال دنیا کے سامنے ہے کہ کس طرح قوت اور متوقع اور موقع ہاتھ آنے پر مسلمانوں کو تباہ کیا گیا یا مرتد بنایا گیا۔ بہرحال جہاد و قتال کا اولین مقصد یہ ہے کہ اہل اسلام مامون و مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کر سکیں اور دولت ایمان و توحید کفار کے ہاتھوں سے محفوظ ہو۔ چنانچہ فتنے کی یہی تفسیر ابن عمر وغیرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب حدیث میں منقول ہے۔ یہ جہاد کا آخری مقصد ہے کہ کفر کی شوکت نہ رہے، حکم اکیلے خدا کا چلے، دین حق سب ادیان پر غالب آ جائے، خواہ دوسرے باطل ادیان کی موجودگی میں جیسے خلفائے راشدین وغیرہ ہم کے عہد میں ہوا، یا سب باطل مذاہب کو ختم کر کے جیسے نزول مسیح کے وقت ہوگا۔ بہرحال یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ جہاد و قتال خواہ ہجومی ہو یا دفاعی مسلمانوں کے حق میں اس وقت تک برابر مشروع ہے جب تک یہ دونوں مقصد حاصل نہ ہو جائیں۔ اسی لیے حدیث میں آ گیا الجہاد مادن لیوم القیامت، جہاد کے احکام و شرائط وغیرہ کی تفصیل کتب فقہ میں ملاحظہ کی جائے، یعنی جو ظاہر میں اپنی شرارت اور کفر سے باز آ جائیں ان سے قتال نہیں، ان کے دلوں کا حال اور مستقبل کی کیفیات کو خدا کے سپرد کیا جائے گا۔ جیسا کام وہ کریں گے خدا کی آنکھ سے غائب ہو کر نہیں کر سکتے۔ مسلمان صرف ظاہر حال کے موافق عمل کرنے کے مکلف ہیں، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مروب نہ ہوں، جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد و حمایت کی۔ آغاز صورت میں فرمایا تھا قُلِ الْأَنْفَالِ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہاں اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جو مال غنیمت کافروں سے لڑ کر ہاتھ آئے اس میں کا 5واں حصہ خدا کی نیاز ہے، جسے خدا کی نیابت کے طور پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصول کر کے 5 جگہ خرچ کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر، اپنے ان قرابت داروں بنی ہاشم و بنی مطلب پر جنہوں نے قدیم سے خدا کے کام میں آپ کی نصرت و امداد کی اور اسلام کی خاطر یا محض قرابت کی وجہ سے آپ کا ساتھ دیا، اور مد زکوٰۃ وغیرہ سے لینا ان کے لیے حرام ہوا۔ یتیموں پر، حاجت مند مسلمانوں پر، مسافروں پر، پھر غنیمت میں جو 4 حصے باقی رہے وہ لشکر پر تقسیم کیے جائیں، سوار کو 2 حصے اور پیدل کو 1۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خمس کے 5 مصارف میں سے حنفیہ کے نزدیک صرف 3 اخیر کے باقی رہ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا خرچ نہیں رہا اور نہ اہل قرابت کا وہ حصہ رہا جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت قدیمہ کی بنا پر ملتا تھا۔ البتہ مساکین اور حاجت مندوں کا جو حصہ ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار، مساکین اور اہل حاجت کو مقدم رکھنا
رکھا جانا چاہیے۔ بعض علماء کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین کو اپنے مصارف کے لیے خمس الخمس ملنا چاہیے، واللہ عالم۔ بعض روایات میں ہے کہ جب غنیمت میں سے خمس اللہ کے نام کا 5واں حصہ نکالا جاتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول اس میں کا کچھ حصہ بیت اللہ کعبے کے لیے نکالتے تھے۔ بعض فقہ نے لکھا ہے کہ جہاں سے کعبہ بعید ہے وہاں مساجد کے لیے نکالنا چاہیے۔ فیصلے کے دن سے مراد یوم بدر ہے، جس میں حق و باطل کی کشمکش کا کھلا ہوا فیصلہ ہو گیا۔ اس دن حق تعالیٰ نے اپنے کامل ترین بندے پر فتح و نصرت اتاری، فرشتوں کی امدادی کمک بھیجی اور سکون و اطمینان کی کیفیت نازل فرمائی۔ تو جو لوگ خدا پر اور اس کی تائید غیبی پر ایمان رکھتے تھے، ان کو غنیمت میں سے خدا کے نام کا 5واں حصہ نکالنا بھاری نہیں ہو سکتا۔ جیسے اس دن تم کو مظفر و منصور کیا، وہ قادر ہے کہ آئندہ بھی تم کو غلبہ اور فتوحات عنایت فرمائے۔ دھڑلے کنارے سے مراد میدان جنگ کی وہ جانب ہے جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اسی طرح پرلا کنارہ وہ ہوگا جو مدینہ سے بعید تھا، یعنی ابو سفیان کا تجارتی قافلہ نیچے کی طرف ہٹ کر سمندر کے کنارے کنارے جا رہا تھا اور مسلمانوں کے درمیان قریش کی فوج حائل ہو چکی تھی۔ یعنی اگر فریقین پہلے سے لڑائی کا کوئی وقت ٹھہرا کر جانا چاہتے تو ممکن تھا اس میں اختلاف ہوتا یا وعدے کے وقت پہنچنے میں ایک فریق پس و پیش کرتا، کیونکہ ادھر مسلمان کفار کی تعداد اور ظاہری ساز و سامان سے خائف تھے، ادھر کفار مسلمانوں کی حقانیت، خدا پرستی اور بے جگری سے مروب رہتے تھے۔ دونوں کو جنگ کی ذمہ داری لینے یا شرکت کرنے میں تردد اور تقاعد ہو سکتا تھا۔ یعنی قریش اپنے قافلے کی مدد کو آئے تھے اور تم قافلے پر حملہ کرنے کو، قافلہ بچ گیا اور دو فوجیں میدان کے دو کناروں پر آ پڑیں، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں، یہ تدبیر اللہ کی تھی۔ اگر تم قصدن آ جاتے تو ایسا بروقت نہ پہنچتے، اور اس فتح کے بعد کافروں پر صدق پیغمبر کا کھل گیا، جو مرا وہ بھی یقین جان کر مرا اور جو جیتا رہا وہ بھی حق پہچان کر۔ تا اللہ کا الزام پورا ہوا اور ممکن ہے کہ مرنے اور جینے سے کفر و ایمان مراد ہوں، یعنی اب جو ایمان لائے اور جو کفر پر جمع رہے دونوں کا ایمان یا کفر و وضوح حق کے بعد ہو۔ یعنی اللہ کمزور مظلوموں کی فریاد سننے والا ہے اور جانتا ہے کہ کس طریقے سے ان کی مدد کی جائے۔ دیکھو بدر میں مسلمانوں کی فریاد کیسی سنی اور کیسی مدد فرمائی۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ خدا کی مدد اور حمایت پر بھروسہ کر کے جہاد کریں، کفار کی کثرت اور ساز و سامان سے مروب نہ ہوں، جیسے جنگ بدر میں دیکھ چکے کہ خدا نے مسلمانوں کی کیا خوب امداد و حمایت کی۔ یعنی انہیں زیادہ سمجھ کر کوئی لڑنے کی ہمت کرتا، کوئی نہ کرتا۔ اس طرح اختلاف ہو کر کام میں کھنڈک پڑ جاتی، لیکن خدا نے پیغمبر علیہ السلام کو خواب میں تھوڑی تعداد دکھلا کر اس بزدلی اور نزاع باہمی سے تم کو بچا لیا۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کس چیز سے دلوں میں ہمت و شجاعت پیدا ہوتی ہے اور کس بات سے نامردی۔ پیغمبر کو خواب میں کافر تھوڑے نظر آئے اور مسلمانوں کو مقابلے کے وقت جرات سے لڑیں۔ پیغمبر کا خواب غلط نہیں، ان میں کافر رہنے والے کم ہی تھے، اکثر وہ تھے جو پیچھے مسلمان ہو گئے، اور خواب کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ تھوڑی تعداد سے مقصود ان کی مظلومیت کا اظہار ہو، باقی کفار کی نظر میں جو مسلمان تھوڑے دکھلائی دیے تو وہ واقعی تھوڑے تھے، یا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب دونوں فوجیں اول آمنے سامنے ہوئیں۔ پھر جب مسلمانوں نے دلیرانہ حملے کیے اور فرشتوں کا لشکر مدد کو پہنچا، اس وقت کفار کو مسلمان دگنے نظر آنے لگے۔ آل عمران کما فی آل عمران و اخری اس میں نماز، دعا، تکبیر اور ہر قسم کا ذکر اللہ شامل ہے۔ ذکر اللہ کی تاثیر یہ ہے کہ ذاکر کا دل مضبوط اور مطمئن ہوتا ہے، جس کی جہاد میں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا سب سے بڑا ہتھیار یہی تھا۔ یعنی ہوا خیزی ہو کر اقبال و روب کم ہو جائے گا۔ بدروبی کے بعد فتح و ظفر کیسے حاصل کر سکو گے؟ جو سختیاں اور شدائد جہاد کے وقت پیش آئیں ان کو صبر و استقامت سے برداشت کرو، ہمت نہ ہارو۔ مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو بتلا دیا گیا کہ کامیابی کی کنجی کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ دولت، لشکر اور میگزین وغیرہ سے فتح و نصرت حاصل نہیں ہوتی۔ ثابت قدمی، صبر و استقلال، قوت و طمانینت
طمانینت قلب یاد الہی، خدا و رسول اور ان کے قائم مقام سرداروں کی اطاعت و فرما برداری اور باہمی اتفاق و اتحاد سے حاصل ہوتی ہے۔ اس موقع پر بے ساختہ جی چاہتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن کثیر کے چند الفاظ نقل کروں جو اخلاص و ایمان کی انتہائی گہرائی سے نکلے ہوئے ہیں۔ ابو جہل لشکر لے کر بڑی دھوم دھام اور باجے گاجے کے ساتھ نکلا تھا تاکہ مسلمان مرعوب ہو جائیں اور دوسرے قبائل عرب پر مشرکین کی دھاک بیٹھ جائے۔ راستے میں اس کو ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ قافلہ سخت خطرے سے بچ نکلا ہے، اب تم مکہ کو لوٹ جاؤ۔ ابو جہل نے نہایت غرور سے کہا کہ ہم اس وقت واپس جا سکتے ہیں جبکہ بدر کے چشمے پر پہنچ کر مجلس طرب و نشاط منعقد کر لیں، گانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں، شرابیں پئیں، مزے اڑائیں اور 3 روز تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا انتظام کریں تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے ہماری یادگار رہے اور آئندہ کے لیے ان مٹھی بھر مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرات نہ کریں۔ اسے کیا خبر تھی کہ جو منصوبے باندھ رہے ہیں اور تجویزیں سوچ رہے ہیں وہ سب خدا کے قابو میں ہیں، چلنے دے یا نہ چلنے دے، بلکہ چاہے تو انہی پر الٹ دے۔ چنانچہ یہی ہوا۔ بدر کے پانی اور عام اور جام شراب کی جگہ انہیں موت کا پیالہ پینا پڑا۔ محفل سرد و نشاط تو منعقد نہ کر سکے۔ ہاں، نوح و ماتم کی صفیں بدر سے مکے تک بچ گئیں۔ جو مال تفاخر و نمائش میں خرچ کرنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں کے لیے لقمہ غنیمت بنا۔ ایمان و توحید کے دائمی غلبے کا بنیادی پتھر بدر کے میدان میں نصب ہو گیا۔ گویا ایک طرح اس چھوٹے سے قطع زمین میں خدا تعالیٰ نے روئے زمین کی تلل اقوام کی قسمتوں کا فیصلہ فرما دیا۔ بہرحال اس آیت نے مسلمانوں کو آگاہ فرما دیا ہے کہ جہاد محض ہنگامہ کشت خون کا نام نہیں بلکہ عظیم الشان عبادت ہے۔ عبادت پر اتراوے یا دکھانے کو کرے تو قبول نہیں، لہٰذا تم فخر و غرور اور نمود و نمائش میں کفار کی چال مت چلو۔ قریش اپنی قوت و جمعیت پر مغرور تھے لیکن بنی کنانہ نے ان کی چھیڑ چھاڑ رہتی تھی۔ خطرہ یہ ہوا کہ کہیں بنی کنانہ کامیابی کے راستے میں آڑے نہ آ جائیں۔ فوراً شیطان ان کی پیٹھ ٹھونکتے اور ہمت بڑھانے کے لیے کنانہ کے سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں اپنی ذریت کی فوج لے کر نمودار ہوا اور ابو جہل وغیرہ کو اطمینان دلایا کہ ہم سب تمہاری مدد و حمایت پر ہیں۔ کنانہ کی طرف سے بے فکر رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب بدر میں زور کا رن پڑا اور شیطان کو جبریل وغیرہ فرشتے نظر آئے تو ابو جہل کے ہاتھ میں سے ہاتھ چھڑا کر الٹے پاؤں بھاگا۔ ابو جہل نے کہا، سراقہ عین وقت پر دغا دے کر کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، مجھے وہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جو تم کو نظر نہیں آتی، یعنی فرشتے خدا کے، یعنی اس خدائی فوج کے ڈر سے میرا دل بیٹھا جاتا ہے، اب ٹھہرنے کی ہمت نہیں، کہیں کسی سخت عذاب اور آفت میں نہ پکڑا جاؤں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ملعون نے جھوٹ بولا، اس کے دل میں خدا کا ڈر نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اب قریش کا لشکر ہلاکت میں گھر چکا ہے، کوئی قوت بچا نہیں سکتی۔ یہ اس کی قدیم عادت ہے کہ اپنے متبعین کو دھوکہ دے کر اور ہلاکت میں پھنسا کر عین وقت پر کھسک جایا کرتا ہے۔ اسی کے موافق یہاں بھی کیا۔ مسلمانوں کی تھوڑی جمعیت اور بے سر و سامان اور اس پر ایسی دلیری و شجاعت کو دیکھتے ہوئے منافقین اور ضعیف القلب کلمہ گو کہنے لگے تھے کہ یہ مسلمان اپنے دین اور حقانیت کے خیال پر مغرور ہے جو اس طرح اپنے کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ غرور نہیں، توکل ہے۔ جس کو خدا کی زبردست قدرت پر اعتماد ہو اور یقین رکھے کہ جو کچھ ادھر سے ہوگا عین حکمت و ثواب ہوگا، وہ حق کے معاملے میں ایسے ہی بے جگر اور دلیر ہو جاتا ہے، یعنی مار کر کہتے ہیں کہ ابھی تو یہ لو اور عذاب جہنم کا مزہ آئندہ چکھنا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو بھی بدر کے واقعے میں داخل کیا ہے، یعنی اس وقت جو کافر مارے جاتے تھے ان کے ساتھ فرشتوں کا یہ معاملہ تھا، مگر الفاظ آیت کے سب کافروں کو عام ہیں، اس لیے راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ عالم برزخ کا ہو۔ اب بدر کے واقعہ سے متعلق یہ ہوگا کہ دنیا میں ان کافروں کی یہ گد بنی، برزخ میں یہ ہوگا، اور آخرت کے عذاب کا تو کہنا ہی کیا ہے، یعنی یہ سب تمہاری کرتوت کی سزا ہے، ورنہ خدا کے یہاں ظلم کی کوئی صورت نہیں۔ اگر معاذ اللہ ادھر سے رتی برابر ظلم کا امکان ہو تو پھر وہ اپنی عظمت سے، شان کے لحاظ سے ظالم نہیں۔
ظلام ہی ٹھہرے، کیونکہ کامل کی ہر صفت کامل ہی ہونی چاہیے۔ یعنی قدیم سے یہی دستور رہا ہے کہ جب لوگ آیت اللہ کی تکذیب و انکار یا انبیاء سے جنگ کرنے پر مصر ہوئے تو اللہ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کے فطری قوا اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام میں ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے بلکہ الٹے اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں، تو حق تعالیٰ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور شان انعام کو انتقام سے بدل دیتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام باتوں کو سنتا اور تمام احوال کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پردے میں نہیں، لہٰذا جس سے جو معاملہ کرے گا نہایت ٹھیک اور برمحل ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیت اور اعتقاد جب تک نہ بدلے تو اللہ کی بخشی ہوئی نعمت چھینی نہیں جاتی۔ گویا ماں بے انفسہم سے خاص نیت اور اعتقاد مراد لیا ہے، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ فرعونیوں اور ان سے پہلی قوموں کو ان کے جرائم کی پاداش میں ہلاک کیا اور خصوصیت کے ساتھ فرعونیوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ سب اس وقت ہوا جب انہوں نے خدا سے بغاوت اور شرارت کر کے خود اپنی جانوں پر ظلم کیے، ورنہ خدا کو کسی مخلوق سے ذاتی عداوت نہیں۔ جو لوگ ہمیشہ کے لیے کفر اور بے ایمانی پر تل گئے اور انجام سے بالکل بے خوف ہو کر غداری اور بدعہدی کے خوگر ہو رہے ہیں، وہ خدا کے نزدیک بدترین جانور ہیں۔ فرعونیوں کا حال بدعہدی اور غداری میں یہی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود، بنی قریظہ وغیرہ کی یہی خصلت تھی۔ آپ سے عہد کر لیتے کہ ہم مشرکین مکہ کو مدد نہ دیں گے، پھر ان کی امداد کرتے اور کہہ دیتے کہ ہم کو عہد یاد نہ رہا تھا، بار بار ایسا ہی کرتے تھے۔ آگے بتلایا ہے کہ ایسے غداروں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر یہ دغا باز غدار معاہدوں کو اعلانیہ پس پش ڈال کر آپ کے مقابل میدان جنگ میں آ جائیں تو ان کو ایسی سخت سزا دیجیے جسے دیکھ کر ان کے پیچھے رہنے والے یا ان کے بعد آنے والی نسلیں بھی عبرت حاصل کریں اور عہد شکنی کی کبھی جرات نہ کر سکیں۔ اور اگر ایک قوم نے اعلانیہ دغا بازی نہیں کی، ہاں آثار و قرائن بتا رہے ہیں کہ عہد شکنی پر آمادہ ہے، تو آپ کو اجازت ہے کہ مصلحت سمجھیں تو ان کا عہد واپس کر دیں اور معاہدے سے دستبرداری کی اطلاع کر کے مناسب کارروائی کریں، تاکہ فریقین پچھلے معاہدات کی نسبت شک و اشتباہ میں نہ رہیں، دونوں مساویانہ طور پر آگاہ و بیدار ہو کر اپنی تیاری اور عبادت میں مشغول ہوں، آپ کی جانب سے کوئی چوری اور خیانت نہ ہو، سب معاملہ صاف صاف ہو۔ حق تعالیٰ خیانت کی کارروائی کو خواہ کفار کے ساتھ ہو پسند نہیں کرتا۔ سنن میں روایت ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روم میں میعادی معاہدہ تھا۔ میعاد کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوجوں کو روم کی سرحد کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی سرحد سے اس قدر قریب اور پہلے سے تیار رہیں کہ میعاد معاہدہ گزرتے ہی فوراً دھاوا بول دیا جائے۔ جس وقت یہ کارروائی جاری تھی، ایک شیخ سواری پر یہ کہتے ہوئے آئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی عہد پورا کرو، عہد شکنی مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم سے معاہدہ ہو تو کوئی گرہ نہ کھولی جائے، نہ باندھی جائے، یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو جائے یا فریق ثانی کو مساویانہ حیثیت میں معاہدہ واپس کیا جائے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ خبر پہنچی تو الٹے واپس آ گئے۔ پھر جو دیکھا تو وہ شیخ حضرت عمر بن انبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبض عہد کا جو حکم اوپر مذکور ہوا، ممکن تھا کہ کفار اس کو مسلمانوں کی سادہ لوحی پر عمل کر کے خوش ہوتے کہ جب ان کے یہاں خیانت و عذر جائز نہیں، تو ہم کو خبردار اور بیدار ہونے کے بعد پورا موقع اپنے بچاؤ اور مسلمانوں کے خلاف تیاری کرنے کا ملے گا۔ اس کا جواب دے دیا کہ کتنی ہی تیاری اور انتظامات کر لو، جب مسلمانوں کے ہاتھوں خدا تم کو مغلوب اور رسوا کرنا اور دنیا اور آخرت میں سزا دینا چاہے گا تو تم کسی تدبیر سے اس کو عاجز نہ کر سکو گے، بے شک نہ اس کے احاطۂ قدرت سے تسلط سے نکل کر بھاگ سکو گے۔ گویا مسلمان کی تسلی کر دی کہ وہ خدا پر بھروسہ کر کے اس کے احکام کا امتثال کریں تو سب پر غالب آ جائیں گے۔ یعنی خدا پر بھروسہ کرنے کے معنی یہ نہیں کہ اسباب ضروریہ مشروعہ کو ترک کر دیا جائے، نہیں، مسلمانوں پر فرض ہے کہ جہاں تک قدرت ہو سامان جہاد فراہم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا سامان جہاد تھا۔ آج بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، آہن پوش کروز وغیرہ کا تیار کرنا اور استعمال میں لانا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ ورزش وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے۔ اسی طرح آئندہ جو اسلحہ و آلات
حرب و ضرب تیار ہو، انشاءاللہ وہ سب آیت کے منشا میں داخل ہیں۔ باقی گھوڑے کی نسبت تو آپ خود ہی فرما چکے کہ قیامت تک کے لیے خدا نے اس کی پیشانی میں خیر رکھ دی ہے، اور احادیث میں ہے کہ جو شخص گھوڑا جہاد کی نیت سے پالتا ہے، اس کے کھانے پینے بلکہ ہر قدم اٹھانے میں اجر ملتا ہے، اور اس کی خوراک وغیرہ تک قیامت کے دن ترازو میں وزن کی جائے گی۔ یعنی یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بٹھلانے کا ایک ظاہری سبب ہے، باقی فتح و ظفر کا اصلی سبب تو خدا کی مدد ہے، جو پہلے بیان ہو چکا۔ اور وہ لوگ جن کو بالیقین تم نہیں جانتے، بالتمیم تم نہیں جانتے، منافقین ہیں جو مسلمانوں کے پردے میں تھے، یا یہود، بنی قریظہ یا روم و فارس وغیرہ، وہ سب قومیں ہیں جن سے آئندہ مقابلہ ہونے والا تھا۔ یہ مالی جہاد کی طرف اشارہ ہے، یعنی جہاد کی تیاری میں جس قدر مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ ملے گا، یعنی ہم ایک درہم کے ساتھ 700 درہم، اور بسا اوقات دنیا میں بھی اس سے کہیں زیادہ معاوضہ مل جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تیاری اور مجاہدانہ قربانیوں کو دیکھ کر بہت ممکن ہے کہ کفار مروب ہو کر صلح و آشتی کے خواستگار گار ہوں، تو آپ کو ارشاد ہے کہ حساب ثوابدید آپ بھی صلح کا ہاتھ بڑھا دیں، کیونکہ جہاد سے خون ریزی نہیں اور دفع کلمت اللہ اور دفع فتنہ مقصود ہے۔ اگر بدون خون ریزی کے یہ مقصد حاصل ہو سکے تو خواہی خون بہانے کی کیا حاجت ہے۔ اگر یہ احتمال ہو کہ شاید کفار صلح کے پردے میں ہم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، تو کچھ پرواہ نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، وہ ان کی نیتوں کو جانتا اور ان کے اندرونی مشوروں کو سنتا ہے۔ اس کی حمایت کے سامنے ان کی بدنیتی نہ چل سکے گی، آپ اپنی نیت صاف رکھیں۔ اگر صلح کر کے وہ لوگ دغا بازی اور عیش شکنی کا ارادہ کر لیں تو فکر نہ کیجیے، خدا آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ان کے سب فریب خدا بیکار کر دے گا۔ اس نے بدر میں آپ کی غیبی امداد فرمائی اور ظاہری طور پر جانثار و سرفروش مسلمانوں سے آپ کی تائید کی۔ اسلام سے پہلے عرب میں جدال و قتال اور نفاق و شقاق کا بازار گرم تھا، ادنا باتوں پر قبائل آپس میں ٹکراتے رہتے تھے، دو جماعتوں میں جب لڑائی شروع ہو جاتی تو صدیوں تک اس کی آنکھ ٹھنڈی نہ ہوتی۔ مدینہ کے دو زبردست قبیلوں اوس و خزرج کی حریفانہ نبرد آزمائی اور دیرینہ عداوت و بغض کا سلسلہ کسی طرح ختم نہ ہوتا تھا، ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور عزت و آبرو کا بھوکا تھا۔ ان حالات میں آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید و معرفت اور اتحاد و اخوت کا عالمگیر پیغام لے کر مبعوث ہوئے۔ لوگوں نے انہیں بھی ایک فریق ٹھہرا لیا اور سب نے مل کر خلاف و شقاق کا رخ ادھر پھیر دیا۔ پرانے کینے اور عداوتیں چھوڑ کر ہر قسم کی دشمنی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدسی صفات کو مطمع نظر بنا لیا۔ وہ آپ کی پند و نصیحت سے گھبراتے تھے اور آپ کے سائے سے بھاگتے تھے۔ اس دنیا کی کوئی طاقت نہ تھی جو درندوں کی بھیڑ اور بہائم کے گلے میں معرفت الہی اور حب نبوی کی روح پھونک کر اور شراب و توحید کا متوالا بنا کر سب کو ایک دم اخوت و الفت باہمی کی زنجیر میں جکڑ دیتی، اور اس مقدس ہستی کا درم ناخریدہ غلام اور عاشق جانثار بنا دیتی جس سے زیادہ چند روز پہلے ان کے نزدیک کوئی مبعوث ہستی نہ تھی۔ بلا شبہ روئے زمین کے خزانے خرچ کر کے بھی یہ مقصد حاصل نہ کیا جا سکتا تھا جو اللہ کی رحمت و اعانت سے ایسی سہولت سے حاصل ہو گیا۔ خدا نے حقیقی بھائیوں سے زیادہ ایک کی الفت اور دوسرے کے دل میں ڈال دی، پھر سب کی الفتوں کا اجتماعی مرکز حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منبع البرکات کو بنا دیا۔ قلوب کو دفعتاً ایسا پلٹ دینا خدا کی زور قدرت کا کرشمہ ہے، اور ایسی شدید ضرورت کے بعد سب کو محبت و الفت کے ایک نقطے پر جمع کر دینا اس کے کمال کی حکمت کی دلیل ہے۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اکثر سلف کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ اے پیغمبر، خدا تجھ کو اور تیرے ساتھیوں کو کافی ہے، یعنی قلت عدد اور بے سر و سامانی وغیرہ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اور بعض علماء نے یہ معنی لیے کہ اے پیغمبر، تجھ کو فی الحقیقت اکیلا خدا کافی ہے، اور ظاہر اسباب کے اعتبار سے مخلص مسلمانوں کی جماعت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو کافی ہے۔ پہلے جو فرمایا تھا گویا یہ اسی کا خلاصہ ہوا۔ یہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی کہ تھوڑے بھی ہوں تو جی نہ چھوڑیں، خدا کی رحمت سے 10 گنے دشمنوں پر غالب آئیں گے۔ سبب یہ ہے کہ مسلمانوں کی لڑائی محض خدا کے لیے ہے، وہ خدا کو اور اس کی مرضی کو پہچان کر اور یہ سمجھ کر میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے کہ خدا کے راستے میں مرنا اصلی زندگی ہے۔
اس کو یقین ہے کہ میری تمام قربانیوں کا ثمرہ آخرت میں ضرور ملنے والا ہے، خواہ میں غالب ہوں یا مغلوب، اور اعلیٰ کلمت اللہ جو تکلیف میں اٹھاتا ہوں وہ فی الحقیقت مجھ کو دائمی خوشی اور ابدی مسرت سے ہمکنار کرنے والی ہے۔ مسلمان جب یہ سمجھ کر جنگ کرتا ہے تو تائیدی ایزدی مددگار ہوتی ہے اور موت سے وحشت نہیں رہتی، اس لیے پوری دلیری اور بے جگری سے لڑتا ہے۔ کافر چونکہ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے محض حقیر اور فانی اغراض کے لیے بہائم کی طرح لڑتا ہے اور قوت قلبی اور امداد غیبی سے محروم رہتا ہے۔ بناءً علیہ خبر اور بشارت کے رنگ میں حکم دیا گیا کہ مومنین کو اپنے سے 10 گنے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدمی سے لڑنا چاہیے۔ اگر مسلمان 20 ہوں تو 200 کے مقابلے سے نہ ہٹیں، اور 100 ہوں تو 1000 کو پیٹ نہ دکھلائیں۔ 20 اور 100 دو عدد شاید اس لیے بیان فرمائے کہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کے لحاظ سے سریہ میں کم از کم 20 اور جیش میں 100 سپاہی ہوتے ہوں گے۔ اگلی آیت مدت کے بعد اتری، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اس لیے سریہ کم از کم 100 کا اور جیش 1000 کا ہوگا۔ دونوں آیتوں میں بیان نسبت کے بعد اعداد کا یہ تفاوت ظاہر کرتا ہے کہ اگلی آیت کے نزول کے وقت مسلمانوں کی مردم شماری بڑھ گئی تھی۔ بخاری میں ابن عباس سے منقول ہے کہ گزشتہ آیت جس نے مسلمانوں کو 10 گنا کافروں کے مقابلے پر ثابت قدم رہنے کا حکم تھا، جب لوگوں کو بھاری معلوم ہوئی تو اس کے بعد یہ آیت اتری، یعنی خدا نے تمہاری ایک قسم کی کمزوری اور سستی کو دیکھ کر پہلا حکم اٹھا لیا، اب صرف اپنے سے دوگنی تعداد کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا ضروری اور بھاگنا حرام ہے۔ یہ کمزوری یا سستی جس کی وجہ سے حکم میں تخفیف ہوئی کئی وجوہ سے ہو سکتی ہے۔ ابتدائی ہجرت میں گنے چنے مسلمان تھے جن کی قوت و جلادت معلوم تھی، کچھ مدت کے بعد ان میں کے بہت سے افراد بوڑھے اور کمزور ہو گئے، اور جو نئی پود آئی ان میں پرانے مہاجرین اور انصار جیسی بصیرت، استقامت اور تسلیم و تفویض نہ تھی، اور تعداد بڑھ جانے سے کسی شخص کسی درجے میں اپنی کثرت پر نظر اور توکل علی اللہ میں قدرے کمی ہوئی ہوگی۔ اور ویسے بھی طبیعت انسانی کا خاصہ ہے کہ جو سخت کام تھوڑے آدمیوں پر پڑ جائے تو کرنے والوں میں جوش و عمل زیادہ ہوتا ہے اور ہر شخص اپنی بساط سے بڑھ کر ہمت کرتا ہے، لیکن وہی کام جب بڑے مجمع پر ڈال دیا جائے تو ہر ایک دوسرے کا منتظر رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ آخر کچھ میں ہی تنہا تو اس کا ذمہ دار نہیں، اسی قدر جوش و حرارت اور ہمت میں کمی ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اول کے مسلمان یقین میں کامل تھے، ان پر حکم ہوا تھا کہ اپنے سے 10 گنے کافروں پر جہاد کریں۔ پچھلے مسلمان 1 قدم تھے، تب یہی حکم ہوا کہ 2 گنوں پر جہاد کریں۔ یہی حکم اب بھی باقی ہے، لیکن اگر 2 سے زیادہ پر حملہ کریں تو بڑا اجر ہے۔ حضرت کے وقت میں 1000 مسلمان اس 80,000 سے لڑے ہیں۔ غزوہ موتہ میں 3000 مسلمان بدر کی لڑائی سے 70 کافر مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو کر آئے۔ حق تعالیٰ نے ان کے متعلق 2 صورتیں مسلمانوں کے سامنے پیش کیں۔ قتل کر دینا یا فدیہ لے کر چھوڑ دینا، اس شرط پر کہ آئندہ سال اسی تعداد میں تمہارے آدمی قتل کیے جائیں گے۔ حقیقت میں خدا کی طرف سے ان 2 صورتوں کا انتخاب کے لیے پیش کرنا امتحان و آزمائش کے طریقے پر تھا کہ ظاہر ہو جائے کہ مسلمان اپنی رائے اور طبیعت سے کس طرف جھکتے ہیں۔ جیسے ازواج مطہرات کو 2 صورتوں میں تخیر دی گئی، یا معراج احزاب رکوع یا معراج میں آپ کے سامنے غمزہ و لبن، دودھ اور شراب کے 2 برتن پیش کیے گئے، آپ نے دودھ کو اختیار فرمایا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر بالفرض آپ شراب کو اختیار فرما دیں تو آپ کی امت بہک جاتی۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے اس معاملے میں رائے طلب کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب قیدی اپنے خدیش و اقارب اور بھائی بندے ہیں، بہتر ہے کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس نرم سلوک اور احسان کے بعد ممکن ہے کچھ لوگ مسلمان ہو کر وہ خود اور ان کی اولاد و اتباع ہمارے دست و بازو بنے، اور جو مال بالفعل ہاتھ آئے اس سے جہاد وغیرہ دینی کاموں میں سہارا لگے۔ باقی آئندہ سال ہمارے 70 آدمی شہید ہو جائیں تو مذائقہ نہیں، درجہ شہادت ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان بھی فطری رحم دلی اور شفقت و صلہ رحمی کی بنا پر اسی رائے کی طرف تھا، بلکہ صحابہ کی ایک عام رائے اسی جانب تھی۔ بہت سے تو انہی وجوہ کی بنا پر جو ابو بکر نے بیان فرمائی، اور بعض محض مالی فائدے کو دیکھتے ہوئے اس رائے سے متفق تھے۔ سرا بن الحافظ ابن
ابن الیقیم حضرت عمر اور سعد بن معاذ نے اس سے اختلاف کیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ قیدی کفر کے امام اور مشرکین کے سردار ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے تو کفر و شرک کا سر ٹوٹ جائے گا، تمام مشرکین پر ہیبت طاری ہو جائے گی، آئندہ مسلمانوں کو ستانے اور خدا کے راستے سے روکنے کا حوصلہ نہ رہے گا، اور خدا کے آگے مشرکین سے ہماری انتہائی نفرت و بغض اور کامل بیزاری کا اظہار ہو جائے گا کہ ہم نے خدا کے معاملے میں اپنی قرابتوں اور مالی فوائد کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ اس لیے مناسب ہے کہ ان قیدیوں میں جو کوئی ہم میں سے کسی کا عزیز و قریب ہو وہ اسے اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ الغرض و بحث و تمیز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل ہوا، کیونکہ کثرت رائے ادھر تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طبعی و رافت و رحمت کی بنا پر اسی طرف مائل تھے، اور ویسے بھی اخلاقی اور کلی حیثیت سے عام حالات میں وہی رائے قرین و صواب معلوم ہوتی ہے، لیکن اسلام اس وقت جن حالات میں سے گزر رہا تھا ان پر نظر کرتے ہوئے وقتی مسئلے کا تقاضا یہ تھا کہ کفار کے مقابلے میں سخت کمر شکن کارروائی کی جائے۔ 13 سال کے ستم کشوں کو طاغوت کے پرستاروں پر یہ ثابت کر دینے کا پہلا موقع ملا تھا کہ تمہارے تعلقات، قرابت و اموال، جتھے اور طاقتیں، اب کوئی چیز تم کو خدا کی شمشیر انتقام سے پناہ نہیں دے سکتی۔ ابتداً ایک مرتبہ ظالم مشرکین پر رعب و ہیبت بٹھلا دینے کے بعد نرم خوئی اور صلہ رحمی کے استعمال کے لیے آئندہ بہترے مواقع باقی رہتے تھے۔ ادھر 70 مسلمانوں کے آئندہ قتل پر راضی ہو جانا معمولی بات نہ تھی، اسی لیے اس رائے کو اختیار فرمانا وقتی مسئلے اور ہنگامی حیثیت سے حق تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ نہ ہوا۔ اسی ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سخت خطرناک اجتہادی غلطی قرار دی گئی، اور جن بعض لوگوں نے زیادہ تر مالی فوائد پر نظر کر کے اس سے اتفاق کیا تھا، ان کو صاف طور پر تریدون عرض دنیا سے خطاب کیا گیا، یعنی تم دنیا کے فانی اسباب پر نظر کر رہے ہو، حالانکہ مومن کی نظر انجام پر ہونی چاہیے۔ خدا کی حکمت مقتضی ہو تو وہ تمہارے کام اپنے زور قدرت سے ظاہری سامان کے بدون بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال فدیہ لے کر چھوڑ دینا اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بڑی بھاری غلطی قرار دی گئی۔ اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ روایات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ محض صلہ رحمی اور رحمدلی کی بنا پر آپ کا رجحان اس رائے کی طرف تھا۔ البتہ صحابہ میں بعض صرف مالی فوائد کو پیش نظر رکھ کر اور اکثر حضرات دوسری مسائل و بنیہ اور اخلاقی داعیہ کے ساتھ مالی ضروریات کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے یہ رائے پیش کر رہے تھے، گویا صحابہ کے مشورے میں کلاً یا جزاً مالی حیثیت ضرور زیر نظر تھی۔ کسی درجے میں مالی فوائد کے خیال سے بغض فی اللہ میں کوتاہی کرنا اور اصل مقصد و جہاد سے غفلت برتنا اور 70 مسلمانوں کے قتل کیے جانے پر اپنے اختیار سے رضامند ہو جانا صحابہ جیسے مقربین کی شان عالی اور منصب جلیل کے منافی سمجھا گیا۔ اسی لیے ان آیات میں سخت عتاب آمیز لہجہ اختیار کیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ لڑائی میں ایک شخص کے سر پر زخم آیا، اسے غسل کی حاجت ہوئی، پانی سر پر استعمال کرنا سخت مہلک تھا۔ ساتھیوں سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ پانی کی موجودگی میں ہم تیرے لیے کوئی گنجائش نہیں پاتے۔ اس نے غسل کر لیا اور فوت ہو گیا۔ حضور کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ۔ الحدیث سے ظاہر ہوا کہ اجتہادی غلطی اگر زیادہ واضح اور خطرناک ہو تو اس پر عتاب ہو سکتا ہے، گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ مجتہد نے پوری قوت اجتہاد سے صرف کرنے میں کوتاہی کی، یعنی یہ غلطی تو فی حد زیادہ ایسی تھی کہ سخت سزا ان لوگوں کو دی جاتی جنہوں نے دنیوی سامان کا خیال کر کے ایسا مشورہ دیا، مگر سزا دہی سے وہ چیز مانی ہے جو خدا پہلے سے لکھ چکا اور طے کر چکا ہے، اور وہ کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ مجتہد کو اس قسم کی اجتہادی خطا پر عذاب نہیں ہوگا جب تک خدا امرن و نہین کسی چیز کا صاف حکم بیان نہ فرمائے، اس وقت تک اس کے مرتکب کو عذاب نہیں دیتا۔ اہل بدر کی خطاؤں کو خدا معاف فرما چکا۔ غلطی سے جو رویہ قبل از وقت اختیار کر لیا گیا، یعنی فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑ دینا، خدا کے علم میں طے شدہ تھا کہ آئندہ اس کی اجازت ہو جائے گی۔ یہ بھی طے شدہ ہے کہ جب تک پیغمبر علیہ السلام ان میں موجود ہیں یا لوگ صدق دل سے استغفار کرتے ہیں، عذاب نہ آئے گا۔ ان قیدیوں میں سے بہت کی قسمت میں اسلام لانا لکھا گیا تھا۔ الغرض اس قسم کے موانع اگر نہ ہوتے تو یہ غلطی اتنی عظیم و ثقیل تھی کہ سخت عذاب نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس قولی تنبیہ کے بعد وہ عذاب جو اس طرح کے خوفناک غلطی پر آ سکتا تھا آپ کے سامنے نہایت قریب کر کے پیش کیا گیا، گویا یہ قولی تنبیہ کو زیادہ
مؤثر بنانے کی ایک صورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر وقف گریہ و بکا ہو گئے۔ حضرت عمر نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا گیا، یعنی جس کا آنا ان پر ممکن تھا۔ اگر موانع مذکورہ بالا نہ ہوتے، یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے سامنے یہ پیش کرنا اسی قسم کا تھا جیسے صلاۃ کسوف ادا کرتے وقت آپ کے سامنے جنت و دوزخ کو دیوار قبلہ میں متمثل کر دی گئی تھی، یعنی اس متوقع عذاب کا نظارہ کرانا تھا اور بس۔ پچھلے عتاب و تحیر سے مسلمان ڈر گئے کہ مال غنیمت کو جس میں فدیہ و اسارہ بھی شامل ہے اب ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ اس آیت میں تسلی فرما دی کہ وہ اللہ کی عطا ہے، خوشی سے کھاؤ۔ ہاں، جہاد کے سلسلے میں مال غنیمت وغیرہ کو مطمع نظر بنانا یا اس قدر اہمیت دینا نہیں چاہیے کہ مقاصد عالیہ اور مصالح کلیہ سے اغماس ہونے لگے۔ بے شک وقتی حالات و مصالح کے اعتبار سے تم نے ایک غلط طریق کا راہ اختیار کیا، مگر نفس مال میں کوئی خبث نہیں۔ خدا سے ڈرتے رہو گے تو اپنی رحمت سے غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ بعض قیدیوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تھا، مثلا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ ان سے کہا گیا کہ اللہ دیکھے گا کہ واقعی تمہارے دل میں ایمان و تصدیق موجود ہے تو جو کچھ فدیہ اس وقت تم سے وصول کیا گیا ہے اسے کہیں زیادہ اور کہیں بہتر تم کو مرحمت فرمائے گا اور پچھلی خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ اور اگر اظہار اسلام سے صرف پیغمبر کو فریب دینا مقصود ہے یا دغا بازی کرنے کا ارادہ ہے تو پیشتر خدا سے جو دغا بازی کر چکے ہیں، یعنی فطری عہد الست کے خلاف کفر و شرک اختیار کیا، یا بعض بنی ہاشم جو ابو طالب کی زندگی میں عہد کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر متفق ہوئے تھے، اب کافروں کے ساتھ ہو کر آئے، اس کا انجام آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آج کس طرح مسلمانوں کی قید اور قابو میں ہیں۔ آئندہ بھی دغا بازی کی ایسی ہی سزا مل سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ سے اپنے دلوں اور نیتوں کو چھپا نہیں سکتے اور نہ اس کے حکیمانہ انتظامات کو روک سکتے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خدا کا وعدہ پورا ہوا، ان میں جو مسلمان ہوئے حق تعالیٰ نے بے شمار دولت بخشی، جو نہ ہوئے وہ خراب ہو کر تباہ ہو گئے۔ قیدیوں میں بعض ایسے تھے جو دل سے مسلمان تھے مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے ہجرت نہ کر سکے اور بادل ناخواستہ کفار کے ساتھ ہو کر بدر میں آئے۔ ان آیات میں یہ بتلانا ہے کہ ایسے مسلمانوں کا حکم ہے کہ حضرت شاہ صاحب کا حکم کیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت کے اصحاب دو فرقے تھے، مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین کنبہ اور گھر چھوڑنے والے اور انصار جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے، ان دونوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات بھائی چارہ قائم کر دیا تھا۔ آیت کا مضمون یہ ہوا کہ جتنے مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہیں ان سب کی صلح و جنگ ایک ہے، ایک کا موافق سب کا موافق، ایک کا مخالف سب کا مخالف ہے، بلکہ آغاز ہجرت میں رشتہ مواقعات کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ترکے کا وارث بھی ہوتا ہے۔ اور جو مسلمان اپنے ملک میں رہے جہاں کافروں کا زور اور تسلط ہو، یعنی دارالحرب سے ہجرت نہ کی، ان کی صلح و جنگ میں دارالاسلام کے رہنے والے مسلمان مہاجر و انصار شریک نہیں۔ اگر دارالحرب کے مسلمانوں نے صلح معاہدہ کسی جماعت کفار سے کر لیا ہے تو دارالاسلام کے آزاد مسلمان اس معاہدے کے پابند نہیں ہو سکتے بلکہ ان سے حسب و مصلحت جنگ کر سکتی ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ کفار الحرب کے مسلمان جس وقت دینی معاملے میں آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کریں تو ان کو اپنے مقدور کے موافق مدد کرنا چاہیے، مگر جس جماعت سے ان آزاد مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو اس کے مقابلے میں طابقہ عہد دارالحرب کے مسلمانوں کی امداد نہیں کی جا سکتی۔ نیز طور سباہیمی کا سلسلہ جو مہاجرین انصار میں قائم کیا گیا تھا اس میں بھی دارالحرب کے مسلمان شامل نہیں تھے، یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے نہ ایک دوسرے کا وارث بن سکتا ہے۔ ہاں، کافر کا رفیق اور وارث بلکہ سب کفار تم سے دشمنی کرنے کو آپس میں ایک ہے۔ جہاں پائیں گے ضعیف مسلمانوں کو ستائیں گے، اس کے بالمقابل اگر مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے کو آزاد مسلمانوں کی معیت و رفاقت میں لانے کی کوشش نہ کریں گے تو سخت خرابی اور فتنہ برپا ہو جائے گا، یعنی ضعیف مسلمان معمون نہ رہ سکیں گے، ان کا ایمان تک خطرے میں ہوگا، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سردار کے ساتھ والے مسلمان اعلیٰ ہیں گھر بیٹھنے والوں سے۔ آخرت میں ان کے لیے بڑی بھاری بخشش ہے اور دنیا میں عزت کی روزی یعنی غنیمت اور دوسرے فائق حقوق، یعنی مہاجرین میں جتنے بات کو شامل ہوتے جائیں وہ سب باعتبار احکام مہاجرین اولین کی برادری میں منسلک ہیں۔ ہجرت کے تقدم و تاخر کی وجہ سے صلح و جنگ یا طور سے وغیرہ کے احکام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ہاں، اگر قدیم مہاجرین کا کوئی رشتہ دار پیچھے مسلمان ہوا
یا بعد میں ہجرت کر کے آیا تو وہ اس قدیم مہاجر کی میراث کا زیادہ حقدار ہے، اگرچہ رفاقت قدیم اوروں سے ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کا کس قدر حق ہونا چاہیے، لہٰذا اس کے احکام سراسر علم و حکمت پر مبنی ہیں۔ سورہ انفال اوائل ہجرت میں اور یہ سورہ برات اواخر ہجرت میں نازل ہوئی۔ بے شک یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔